بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: سب سے پہلے کاغذ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ جواب: 600 پر۔ سوال: بیت المعمور کہاں واقع ہے؟ جواب: 7ویں آسمان پر۔ سوال: جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جواب: 8 دروازے ہیں۔ سوال: دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت کس نے دی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی تھی؟ جواب: بتوں کی۔ سوال: پرندوں کا بادشاہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شاہین کو۔ سوال: کس مذہب کے لوگ عورت کو شیطان کی سواری کہتے ہیں؟ جواب: یہودی۔ سوال: مچھروں کا عذاب کس کافر بادشاہ کی قوم پر آیا تھا؟ جواب: نمرود کی قوم پر۔ سوال: نماز کو کس زبان میں صلاۃ کہتے ہیں؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: دوسرا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: سفید موتیوں کا۔ سوال: سب سے زیادہ کس پیغمبر کے معجزات ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے جنگ لڑی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال: قرآن مجید میں کس نبی کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ سوال: نظر بد سے بچنے کے لیے کون سی چیز کھانی چاہیے؟ جواب: کریلا۔ سوال: کس گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے؟ جواب: مشرک کے گھر میں۔ سوال: انسان کی یادداشت کس وجہ سے کمزور ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ سونے سے۔ سوال: بنی اسرائیل آزاد ہونے کے بعد کس وادی میں ٹھہرے تھے؟ جواب: وادی سینا میں۔ سوال: کس شہر کو تمام شہروں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کو۔ سوال: سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: فتح مبین قرآن مجید میں کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: صلح حدیبیہ کو۔ سوال: تحلیل سے کیا مراد ہے؟ جواب: کلمہ پڑھنا۔ سوال: انسانی آنکھ کی کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب: 7۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کہاں آباد ہوئے تھے؟ جواب: مصر میں۔ سوال: نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی تھی؟ جواب: حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے۔ سوال: خیبر کے قلعہ کموس کو کس نے فتح کیا تھا؟ جواب: حضرت علی علیہ السلام نے۔ سوال: مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: آگ کی۔ سوال: غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمان کی تعداد کیا تھی؟ جواب: 14 مسلمان۔ سوال: قرآن یا نماز پڑھتے ہوئے نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: بعض علماء کے نزدیک نیند ہمیشہ خیر و برکت کی جگہ پر آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو انسان کو سکون اور نیند محسوس ہوتی ہے۔ سوال: کس چیز سے افطاری کرنا سنت ہے؟ جواب: کھجور سے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد کتنے سال زندہ رہے؟ جواب: 60 سال زندہ رہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: سچی توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: دن کے وقت سونا کس عمل میں شامل ہوتا ہے؟ جواب: سنت میں۔ سوال: کون سا عمل قبر میں عذاب کا باعث بنتا ہے؟ جواب: گالی دینا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا؟ جواب: فاطمہ بنت عمر۔ سوال: کس عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تھا؟ جواب: زینب بنت حارث نے۔ سوال: جنت میں وہ کون سی چیز ہے جو جنتیوں کو نہیں ملے گی؟ جواب: غم، پریشانی اور بڑھاپا۔ سوال: قرآن پاک میں کس رشتے کو لباس کے معنی میں کہا گیا ہے؟ جواب: میاں بیوی کے رشتے کو۔ سوال: کون سی چیز دل کو سخت کر دیتی ہے؟ جواب: زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ سوال: انسان کے بعد دنیا کی سب سے ذہین مخلوق کون سی ہے؟ جواب: مکڑی۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں؟
جواب جس کی نیت اللہ کو پسند ہو۔ سوال غصہ کب ختم ہوتا ہے؟ جواب جب صبر مضبوط ہو۔ سوال روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جواب اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ سوال کیا ماں کی دعا کا اثر ہوتا ہے؟ جواب جی ہاں، ماں کی دعا کا بہت اثر ہوتا ہے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد کتنے مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی؟ جواب تقریباً 16 سے 17 مہینے۔ سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللحمہ سے انتقال لیا تھا؟ جواب جی نہیں۔ سوال حجرہ اسود کا رنگ سیاہ کیوں ہو گیا؟ جواب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ سوال عورت کے چہرے پر تل ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب خوش قسمتی کی علامت۔ سوال اسلامی سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ جواب 354 دن۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال حدیث مبارکہ میں جنت کا پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب بچوں کو۔ سوال کس انسان پر دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ جواب سود خور پر۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کن سے ہوا تھا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کس کو کیا تھا؟ جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال اگر نماز پڑھتے وقت سانپ یا بچھو دکھائی دے تو کیا نماز توڑی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال خطبے کے دوران کھانا پینا کیسا ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال روز محشر زمین کو کس چیز سے بنایا جائے گا؟ جواب تانبے سے۔ سوال وہ کون سی نیک خاتون تھی جنہیں فرشتے جنت کا پھل کھلایا کرتے تھے؟ جواب حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ سوال اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان سے پہلا وعدہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جواب نماز کا۔ سوال کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان ہوتے ہیں؟ جواب عید کے دن۔ سوال قرآن مجید کی کس صورت میں دھاری دار جانور ببر شیر کا ذکر آیا ہے؟ جواب سورۃ 3 میں۔ سوال انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب دل۔ سوال علم سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ جواب فرض ہے۔ سوال اس پوری کائنات کی تقدیر کس چیز پر لکھی ہوئی ہے؟ جواب لوح محفوظ پر۔ سوال قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب صحیح بخاری۔ سوال وہ کون سے نبی تھے جو گائے کی قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کیا ہے؟ جواب امین۔ سوال سب سے پہلے کون سا عمل دیکھا جائے گا؟ جواب نماز۔ سوال کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا کیسا ہے؟ جواب غیبت ہے۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جو پانی میں تیر نہیں سکتا؟ جواب بندر۔ سوال کون سی مخلوق روشنی کے بغیر دیکھ سکتی ہے؟ جواب فرشتے۔ سوال کس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا؟ جواب جنت کے ممنوع درخت کے پاس۔ سوال وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتے؟ جواب ظلم۔ سوال علماء سے کیا مراد ہے؟ جواب دین کا علم رکھنے والے لوگ۔ سوال سب سے پہلے کس صحابی نے دشمن اسلام کا خون بہایا تھا؟ جواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال انسان کو کون سی چیز لگے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب بیماری۔ سوال نماز کے لیے اذان دینے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا ہے؟ جواب سورۃ جمعہ میں۔ سوال کس نبی کو خواب میں بھی وحی ملتی تھی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال کون سی عبادت انسان کو روزی میں کشادگی عطا کرتی ہے؟
جواب: روزانہ 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کون سا جانور دیکھا تھا؟ جواب: پرندے اور مچھلیاں دیکھی تھیں۔ سوال: اگر نماز کے دوران انسان بھول کر کوئی دنیاوی بات سوچ لے تو کیا نماز باطل ہو جاتی ہے؟ جواب: جی نہیں، نماز باطل نہیں ہوتی۔ سوال: کھانے میں سے بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: صفائی کی کمی اور بے احتیاطی کی علامت ہے۔ سوال: کس وقت کا خواب سچا ہوتا ہے؟ جواب: فجر کے بعد کا خواب۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا خوش نصیبی کی نشانی ہے؟ جواب: سفید لباس دیکھنا خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ سوال: رمضان المبارک میں کس سورت کی تلاوت کرنے والا شخص جنتی ہوگا؟ جواب: سورۃ ملک کی تلاوت کرنے والا۔ سوال: قبر میں سب سے زیادہ خوفناک لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جواب: جب مردے سے پہلا سوال کیا جاتا ہے، اگر وہ جواب نہ دے سکے تو فوراً عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ فرماتی ہے؟ جواب: ذکر الہی اور درود شریف کی کثرت۔ سوال: خواب میں پانی دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں پانی دیکھنا عموماً پاکیزگی، رزق، برکت یا زندگی میں آسانی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر پانی گندا یا گہرے رنگ کا ہو تو مشکلات کی نشانی بھی ہو سکتا ہے۔ سوال: عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: عورت کی ٹانگوں پر غیر معمولی بال ہونا ہارمونی تبدیلی، ہارمون کی بیماری یا وراثتی علامت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ سوال: نماز یا قرآن پڑھتے وقت جمائیوں کا آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: جمائیوں کا آنا نیند کی کمی، ذہنی تھکاوٹ یا جسمانی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے، یا یہ روحانی طور پر دل کی خشوع میں کمی کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ سوال: کالے کپڑے پہننے سے گھر میں نفسیاتی مصیبت آتی ہے؟ جواب: کالے کپڑے پہننا بذات خود کوئی نفسیاتی مصیبت نہیں لاتا، مگر بعض ثقافتوں میں اسے افسردگی یا منفی توانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں رنگ کی کوئی برائی نہیں، بلکہ نیت اور اعمال کی اہمیت ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہود کے ایک شخص لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، جس کا ذکر صحیح بخاری، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: صرف نماز جنازہ ایسی نماز ہے جو بغیر وضو کے نہیں بلکہ بغیر رکوع سجدہ کے بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن وضو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ البتہ درود شریف، دعا یا ذکر و اذکار بغیر وضو کے کیے جا سکتے ہیں۔ سوال: میاں بیوی کتنی عمر کے ہو جائیں تو دونوں کو جدا کر دینے کا حکم ہے؟ جواب: شریعت میں عمر کی بنیاد پر میاں بیوی کو جدا کرنے کا کوئی حکم نہیں، صرف نکاح کے شرعی اصول، حقوق کی ادائیگی اور باہمی رضامندی اہم ہے، عمر نہیں۔ سوال: کس نماز میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: نماز حاجت میں اگر سورۃ اخلاص کو 3 بار ہر رکعت میں پڑھا جائے تو روایات کے مطابق اللہ دعا قبول فرماتا ہے، بشرطیہ نیت خالص ہو اور دعا جائز ہو۔